السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز پڑھنے کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ دل آشوب از کل مائدہ صفدر اوان۔ قسط نمبر 1۔ اگست کی وہ سہانی شام تھی۔ سورج اپنی سنہری کرنیں سمیٹ کر مغرب کے آغوش میں چھپنے کی تیاری میں تھا۔ شہر کے شور و غل سے ذرا فاصلے پر خالہ کا گھر ایک پرانے طرز کی کوٹھی جیسا تھا۔ میں ان دنوں اماں کی ڈانٹ ڈپٹ سے بچ کر خالہ کے ہاں چلی آئی تھی۔ آج موسم معمول سے ہٹ کر خاصا خوشگوار تھا، ہلکی سی نمی، فوہار کی سی کیفیت۔ میں نے اپنے آرگینزا کے ہلکے نیلے رنگ کے دوپٹے کو سنبھالا اور چھت پر چلی آئی۔ آج کا موسم گزشتہ دنوں کے مقابلے میں خاصا خوشگوار تھا۔ میں چائے کا کپ اور پکوڑوں کی پلیٹ اٹھائے چھت پر رکھے ایک خوبصورت سے گول نما جھولے پر بیٹھ گئی۔ پکوڑوں اور چائے نے موسم کا لطف دوبالا کر دیا۔ ویسے تو میرا کہیں آنے جانے کو جی نہیں کرتا تھا، لیکن خالہ کے بار بار اصرار پر مجھے آنا ہی پڑا۔ خالہ میرے آنے پر بہت خوش تھی، ساتھ سمر اور رفع بھی۔ میں پورے 4 برس بعد آئی تھی اور کافی سکون محسوس کر رہی تھی۔ جو ہی میرا BA مکمل ہوا، اماں نے تو میری شادی کے حسین خوابوں کا تانا بانا بن ڈالا۔ میری زبان پر بھی عام لڑکیوں کی سی روایتاً یہی گھسی پٹی دلیل تھی کہ میں نے تو ابھی جاب کرنی ہے۔ میں نے خالہ سے نہ جانے کتنی بار کہا کہ اماں کو سمجھائیں، مگر اماں کے آگے خالہ کی کب چلتی تھی۔ خالہ تو خالہ، اگر ملک کا وزیر اعظم بھی ہانپتا کانپتا اگر میری حمایت میں تقریر جھاڑ دیتا، تب بھی اماں کی ایک بھویں تک نہ ہلتی۔ ٹس سے مس ہونا تو دور کی بات ہے، خالہ کے بس میں یہی ممکن تھا کہ وہ مجھے اماں کے توپوں کی زد سے بچا کر اپنے پاس پناہ دے لیں۔ پچھلی بار جب ماموں رفیق کی سالی کی شادی تھی، اماں مجھے ساتھ گھسیٹ کر لے گئی جیسے میں کوئی قربانی کا بکرا ہوں، اور وہاں پر ہر عمر کی عورتوں سے مجھے ملوانے لگیں، اس امید سے کہ کہیں سے تو میرا ٹانکا فٹ ہوگا۔ اور وہ عورتیں، اف خدایا، ایسے لپٹ رہی تھی مجھ سے جیسے بھوکی مکھیاں رس گلے کو لپٹتی ہیں۔ کسی کا بیٹا سرکاری افسر تھا تو کسی کا انجینئر یا ڈاکٹر۔ صاحبزادوں کے نام سن کر ہی متلی ہونا شروع ہو جاتی، کوئی بشیر تو کوئی نذیر، کوئی مشتاق احمد تو کوئی خادم حسین۔ جب سب کی طرف سے میں نے ریجیکشن پیپر سائن کر دیا تو اماں بھی مایوس ہو کر تیکھی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی اور میں نے منہ دوسری طرف موڑ دیا۔ اماں کی سب سے بڑی پریشانی یہی کہ کب میرے ہاتھ پیلے ہوں گے، لیکن مجھے شادی کی کوئی جلدی نہ تھی۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، 22 سال۔ یہ بات میں نے اماں کے سامنے جب بھی دہرائی، الٹا مجھے اماں کا ایک قرارے دار چانٹا ہی پڑا۔ اماں کے بقول شادی کی یہی موضوع عمر ہے اور اسی عمر میں اچھے رشتے دستک دیتے ہیں، مگر میرے نزدیک اچھے رشتے تو محض قسمت کا انعام ہوتے ہیں، اور قسمت بھی صاحب ہر کسی پر یکساں مہربان نہیں ہوتی۔ بعض کے لیے تو چٹکی بجاتے ہی شہزادوں کی لائن لگ جاتی ہے، اور بعض ساری عمر شادی کا لڈو کھانے کو ترستے رہ جاتے ہیں۔ خیر، بات ہو رہی تھی موسم کی۔ موسم آج معمول سے ہٹ کر تھا، بالکل میری طبیعت کے مطابق۔ اتنے میں رفع اپنا شفون کا دوپٹہ لہراتی ہوئی اوپر آ گئی اور آتے ساتھ ہی میرے ہاتھ سے پکوڑوں کی پلیٹ جھپٹنے کے انداز میں لی اور سامنے پڑی ایک کرسی پر پاؤں اوپر چڑھا کر گود میں پلیٹ رکھ کر بیٹھ گئی، جس پر میرا منہ ایک کدو کی شکل اختیار کر گیا۔ ہائے باجی، پکوڑے کھا رہی ہو، وہ بھی اکیلے اکیلے؟ میں نے اسے آتے ہوئے نہ دیکھا، سامنے آئی تو پتہ چلا۔ کاش کہ میں اس کے آنے سے پہلے ہی پکوڑوں پر ہاتھ صاف کر لیتی۔ ہاں، اکیلے کہاں؟ اب تم اپنی ساری ناز و انداز سمیت تشریف لے آئی ہو تو اکیلے سارے پکوڑے کھانے کا مزہ تو گیا، میں نے طنزیہ اسے کہا۔ باجی ویسے مجھے بتا دیتی، میں پکوڑے بنا دیتی، خواہ مخواہ تکلیف کی، اس نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ اور میں اسے کھاتا دیکھ کر یہ بھی نہ کہہ سکی کہ بہن جھوٹے منہ ہی سہی ایک صلح ہی مار دو۔ میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مجھ سے بڑے 2 بھائی تھے، دونوں شادی کے بعد سعودیہ شفٹ ہو گئے اور وہیں ملازمت بھی کرتے تھے۔ ابا نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا اس میں، البتہ اماں نے شروعات میں ناخوشی کا اظہار کیا، لیکن آہستہ آہستہ ابا کے سمجھانے پر وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابا تو بہت خوش تھے کہ دونوں بیٹے اپنے پیروں پر کھڑے ہیں۔ میں ابا کی لاڈلی ہوں، اس لیے ابا نے یہاں آتے ہوئے پتہ نہیں کتنے گھنٹے مجھے اپنے سینے سے لگا کر رکھا، مدھم سا روتے رہے۔ میں انہیں تسلی دیتی رہی کہ جلد واپس آ جاؤں گی۔ رفع ایک کے بعد ایک پکوڑے سے انصاف کرنے پر تلی تھی، لگتا ہے اسے میرے ہاتھ کے پکوڑے پسند آئے، لیکن جھوٹے منہ بھی اس نے تعریف نہ کی اور پلیٹ خالی ہوتے ہی ہاتھ جھاڑ کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔
ویسے باجی ایک بات بتاؤں، اگلے ہفتے شراز بھائی کے گھر ڈھولکی ہے، میں اور امی تو جائیں گی، آپ بھی چلیں نا، مزہ آئے گا۔ شراز اس کی دوست کا بڑا بھائی تھا۔ رفا اور اس کی دوست ارشیا 7ویں جماعت سے پڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں اب FSC کر چکی تھی۔ ارشیا نے رفا کی دیکھا دیکھی آگے داخلہ نہ لیا تھا۔ دونوں کا خیال تھا کہ ساتھ ایک ہی یونیورسٹی میں داخلہ لیں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے خالہ اور تم چلی جاؤ گی تو پیچھے میں بور ہو جاؤں گی، حالانکہ گھر پر سمر موجود ہوگا، لیکن اس افلاطون کے ساتھ وقت گزارنے سے بہتر ہے میں خالہ اور رفا کے ساتھ شادی پر چلی جاؤں۔ ویسے تو میں چھٹیاں سکون سے گزارنے آئی تھی، لیکن خیر کیا فرق پڑتا ہے 1-2 دن سے۔ میرے پاس کوئی خاص فینسی یا شادی جیسی تقریب کے مطابق لباس نہ تھا، اس لیے خالہ کے ساتھ آج خریداری کرنے چلی آئی۔ ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائن، لیکن سارے ہی بہت ہیوی تھے۔ پھر ایک دکان پر بیٹھے پٹھان دکاندار نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، باجی کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آؤ، ایک سے بڑھ کر ایک ویرائٹی ملے گا، پسند کرو باجی۔ خالہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس دکان پر لے گئی۔ بھائی کپڑا اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو آج لے کر جاؤں اور کل اس کو خستہ حالت میں واپس لاؤں، خالہ نے زور دے کر کہا۔ ارے باجی کیا بات کر رہا ہے تم، ہماری دکان پر بہت اچھا کوالٹی کا کپڑے ہیں، آپ پسند کریں، بس ریٹ کی بھی فکر نہ کریں، بہت مناسب ریٹ ہے۔ ہاں وہ دیکھ ہی رہی ہوں میں، خالہ نے کپڑوں پر لگے ٹیگ پر لکھی قیمتوں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا۔ رشنا تو بھی پسند کر، خالہ نے مجھے یوں ساکت بیٹھے دیکھا تو بولی۔ اوپر نیچے اچھال کر آخر کار ایک سوٹ مجھے پسند آ ہی گیا۔ خالہ نے ادائیگی کی اور سیدھا جویلری شاپ آ گئی۔ جویلری میرے پاس پہلے سے تھی، لیکن خالہ نے زبردستی دلا دی۔ عصر کا وقت ہو چلا تھا، ہم ظہر کی نماز پڑھ کر گھر سے نکلے تھے۔ گھر پہنچتے ہی نماز پڑھی اور میں رفا کو لے کر چھت پر آ گئی اور اسے خریداری دکھانے لگی۔ واہ باجی سوٹ تو بڑا اچھا ہے، اور ساتھ جویلری اور سینڈلز بھی، آپ تو شادی پر 4 چاند لگا دو گی۔ میں نے اپنی دوست کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے، رفا نے کہا اور میرے سوٹ کا دوپٹہ کندھوں پر پھیلا کر جھومنے لگی۔ اچھا کیا تم نے بتا دیا، میں نے بس اتنا ہی کہا اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ باجی وہ آم کا درخت دیکھ رہی ہیں، ادھر ہی ہے میری دوست کا گھر، رفا نے انگلی کے اشارے سے سامنے والی کوٹھی دکھائی۔ فی الحال وہاں کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا، سب سو رہے تھے، بس اندر سے چڑیوں اور کبوتروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اچھا یہ گھر ہے، گھر تو بڑا شاندار ہے، میں نے تعریف کی۔ ہاں باجی اوپر والے پورشن میں شراز بھائی رہتے ہیں اور نیچے سب، رفا نے میری بات کے جواب میں کہا۔ اچھا اور وہ اوپر کیوں رہتے ہیں، کیا نیچے کوئی کمرہ نہیں ان کے لیے؟ گرمیوں میں تو مشکل ہوتی ہوگی۔ شراز بھائی کو خاموشی پسند ہے، اس لیے وہ اوپر رہتے ہیں، شور سے تنگ آ کر، میں نے حیرانی سے پوچھا تو اس نے ذرا جھک کر جواب دیا۔ اچھا صحیح، چلو اب نیچے آؤ، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، میں نے اسے کہا اور نیچے آ گئی۔ شام کو ڈھولکی تھی، رفا اور میں تیار ہو کر ارشیا کے گھر گئیں۔ میں نے سادہ سا سلک کا سوٹ پہن رکھا تھا، جس کے صرف گلے کے گرد کڑھائی ہو رکھی تھی، اور ساتھ اورگینزا کا دوپٹہ تھا، جسے بہت مشکل سے میں نے سنبھال رکھا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، لیکن 4 فٹ کا پہرے دار بھی کھڑا تھا۔ آپا جی ٹکٹ دکھائیں، وہ لڑکا ایک ہاتھ آگے بڑھا کر بولا۔ کیا اندر کوئی سرکس لگا ہوا ہے، یا یہ کوئی تھیٹر ہے کہ تم ٹکٹ مانگ رہے ہو؟ رفا نے اسے جھاڑ پلائی۔ ارے باجی یہ امیروں کی شادی ہے، یہاں بغیر ٹکٹ یا اجازت نامے کے داخلہ ممنوع ہے، اس لڑکے نے تنگ آ کر کہا۔ بات سنو، ایک دوں گی کان کے نیچے کھینچ کر، ہم شادی پر آئے ہیں، تمہارے اسکول کی فیئرویل پارٹی پر نہیں۔ اب آگے سے ہٹو ورنہ ایک پھونک مارنی ہے اور تم بریانی کی خوشبو کے ساتھ اڑتے ہوئے جاؤ گے۔ رفا نے اس کی ہوائیاں نکالیں۔ ارے باجی کیوں بحث کر رہی ہو، مجھے یہاں خاص طور پر کھڑا کیا گیا ہے نگہداشت کے لیے، تاکہ کوئی نامعلوم افراد اندر نہ گھس جائے، اس لیے انویٹیشن کارڈ دکھاؤ تب اندر جانے دوں گا۔ وہ بھی خراب گھڑی کی سوئی کی طرح ایک ہی جگہ اٹکا رہا۔ تمہیں شکل سے ہم ڈاکو لگتے ہیں، یہ میری دوست کا گھر ہے، یقین نہیں آتا تو نام بھی بتا دوں، بغیر اجازت آ جا سکتے ہیں ہم، کسی کا باپ بھی روک نہیں سکتا ہمیں، جاؤ اپنی عمر کے بچوں کے ساتھ چڑیا اڑی کھیلو۔ رفا نے بات ختم کر دی۔ باجی شکل سے تو تم ڈاکو رانی ہی لگتی ہو، تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی آسانی سے بتا دے گا کہ کتنے بینک صاف کیے ہیں۔
لڑکی نے اس انداز میں کہا کہ رفع کے چھکے چھوٹ گئے۔ ہاں، بھاگ جاؤ ورنہ تمہیں بھی بورے میں بند کر کے دریا میں پھینک دوں گی، رفع نے بدماش گینگ کی لیڈر کی طرح کہا اور اپنی انگلی گول گول گھما کر میرا ہاتھ پکڑ کر اندر چلتی بنی۔ اندر بہت شور شرابہ اور ہلہ گلا تھا۔ گھر کو اندر اور باہر لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ رفع کچن میں تھی، مہمانوں کے لیے لوازمات ٹرے میں سجا رہی تھی اور اس کی امی باہر مہمانوں سے خوش گپوں میں مصروف تھی۔ رفع میرا ہاتھ پکڑ کر عرشیہ کی امی سے ملوانے لے گئی۔ اس کی امی بہت خوش مزاج خاتون تھی۔ رفع کا تو پتہ نہیں، لیکن البتہ مجھ سے بڑے پیار سے ملی اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا، اور پھر سوالات کا سلسلہ چلتا رہا اور میں ایک کے بعد ایک سوال کا جواب دیتی رہی۔ رفع کچن میں اپنی دوست کی مدد کرنے چلی گئی۔ میں بھی عرشیہ اور اس کی خالاؤں اور پھپھیوں سے ملی۔ پھر عرشیہ میرے اور رفع کے لیے کولڈ ڈرنک اور سنیکس ٹرے میں رکھ کے لے آئی۔ میں نے بس 2-3 چپس اٹھائیں اور کولڈ ڈرنک پی لی۔ اس کے بعد وہ مجھے اور رفع کو اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں اور بھی لڑکیاں موجود تھیں۔ بیچ میں ڈھولکی رکھی تھی، ایک اسے ہلکے ہلکے بجانے میں مصروف تھی۔ ہم نے آتے ہی سلام کیا اور ایک جگہ بیٹھ گئیں۔ باجی آپ بھی گائیں نا، خالہ بتا رہی تھی آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ میں نے اشارے سے رفع کو چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن وہاں بیٹھی سب لڑکیوں نے رفع کی بات سن لی اور اصرار کرنے لگی کہ کچھ گا کر سناؤں۔ میں کوئی نور جہاں تو تھی نہیں کہ جس کی آواز میں اتنا سر ہوتا۔ بس اتنی فرمائشوں پر دل نہ کیا کہ میں انکار کروں۔ اس لیے ڈیک بند کر دیا گیا اور سب میری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئیں۔ میں نے گانا شروع کیا اور وہاں بیٹھی سب لڑکیوں نے تالیاں پیٹنا شروع کر دیں۔ منڈیا 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 دوپٹہ چھڈ میرا، نی شرما دا کنڈ لائی دا، تے انج نہیں ستونا چاہیدا۔ ایک لڑکی ڈھولکی بجانے لگی اور باقی تالیوں کے ساتھ ساتھ مجھے داد دینے لگی۔ عرشیہ تو گانے کے بول سن کر جھوم اٹھی اور سب لڑکیوں کے درمیان آ کر ناچنے لگی۔ اس کے ڈانس سٹیپس اور ٹھمکوں نے تو محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ میں گا ہی رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ ہلکا سا کھلا۔ کسی نے اندر جھانک کر دیکھا۔ ارے مراسیوں کا ٹولہ زندہ باد، میں کیسے پیچھے رہوں؟ اس کی آواز سنتے ہی لڑکیاں چونک کر اسے دیکھنے لگیں۔ حملہ اچانک ہوا تھا، اس لیے میں بھی چونک گئی۔ کڑیے 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 بادامی رنگ تیرا، نہیں کنڈ چھپانا چاہیدا، نی سجنا نو ترسائیدا۔ وہ گاتا ناچتا ہوا اندر گھس آیا۔ شکل سے تو بظاہر عام ہی دکھتا تھا، لیکن حرکتوں سکنات سے مکمل بے قابو معلوم ہوتا تھا، جیسے پورا سائیکو ہو۔ اوئے اوئے، لڑکیوں کی تالیاں گونجنے لگی تو اس کا جوش اور بڑھ گیا۔ میں خاموش ہو کر اس پاگل کی حرکتیں ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگی۔ وہ خود گا بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ نشے میں دھت بے ساختہ ٹھمکے لگا رہا تھا۔ کڑیے 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 بادامی رنگ تیرا، نہیں کنڈ چھپانا چاہیدا، نہیں سجنا نو ترسائیدا۔ اسی اثنا میں اس نے عرشیہ کے سیدھے ہاتھ کی انگلی پکڑی اور اسے گول گول پنکھے کی طرح گھمانے لگا۔ مجھے اس کا یوں کمرے میں بلا اجازت گھس کر ایسی نازیبا حرکتیں کرنا سخت ناپسند گزرا۔ وہ عرشیہ کا بھائی تھا اور اس سے 5 برس بڑا تھا۔ گہرے بھورے رنگ کے کرتے کی آستینیں کلائیوں تک موڑی ہوئی تھیں اور ہلکے گھنگریالے بال۔ اس نے ماتھے پر بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور اپنی نظروں کا زاویہ میری آنکھوں تک لایا۔ لگتا ہے تمہیں سنگنگ کلاسز دینی پڑیں گی۔ کس پاگل نے تم سے گانے کی فرمائش کی؟ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بیوہ خاتون اپنے میاں کے انتقال پر گلا پھاڑ کر رو رہی ہے۔ بندہ پوچھے محترمہ شادی پر آئی ہیں؟ یہ تمہیں پتہ ہے ہر جمعرات کو چوک پر ایک فقیر کھڑا ہوتا ہے، ایمان سے ہو بہو تمہاری آواز میں گاتا ہے۔ اس نے طنز و تمسخیر کی تمام حدیں پار کر دی۔ عرشیہ کو غصہ آ گیا۔ بھائی کیا مصیبت ہے، میری سہیلیاں ہیں، انہیں تنگ نہ کریں، عرشیہ نے غصے سے کہا۔ وہ طنزاً ہنسا۔ اچھا سہیلیاں ہیں، چلو پھر اسی خوشی میں ایک ڈانس ہو جائے۔ اور وہ پھر سے ناچنے لگا۔ اللہ حافظ، آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار